دیکھیں ایک بات تو آپ کو پتا ہے، جب یہ عمرے پہ گئے تھے ابھی جب، تو یہ ساتھ ہی تھے، تو جو چیز جو اس کے پیچھے ہے وہ تو آپ کو بھی پتا ہے کون ہے، مجھے بھی پتا ہے کون ہے. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا یہاں پہ، آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے. تو یہ تو سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ تو پلاننگ ہے، یہ تو انٹرنیشنل لابی بھی پلاننگ کر رہی ہے. بلاول کو انہوں نے لے کے آنا ہے، مریم کو کیا بنانا ہے مجھے نہیں پتا. یہ تو پوری ہماری قسمتوں کا فیصلہ مجھے بتائیں کہ ہم اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ ہماری قسمتوں کا فیصلہ وہ لوگ کریں گے. وہ کیوں کریں گے ہماری قسمتوں کا فیصلہ؟ امریکہ کیوں کرے گا؟ کوئی اسٹیبلشمنٹ کیوں کرے گا؟ کوئی جرنیل کیوں کرے گا؟ ہم کریں گے اپنی قسمتوں کا فیصلہ. ہمیں عمران خان چاہیے. ہمیں پتا ہے کہ ایک ہی شخص ہے اس وقت پاکستان، اور یہ ہر طرح ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتے، یہ اور ذلیل ہو کے دکھاتے ہیں ہمیں ہر دفعہ، اور نیا سے نیا پینترا دکھاتے ہیں. فواد چودھری کو جو انہوں نے، یار وہ کیا بات ہے، کوئی بات ہے کرنے والی کہ منشی، یعنی منشی تو ایک عام بندہ جو بیٹھا ہوتا ہے، کلرک ہوتا ہے، اس کو منشی کہتے ہیں اردو زبان میں. یعنی کوئی ایسی اس میں بات نہیں ہے. یعنی اتنے گھٹیا ہو چکے ہیں، اور ہمارے پہ کیا پوری دنیا ہنس رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں یہ کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں، کس طرح کا فیشزم ہو رہا ہے. دیکھیں میں وہی حیران ہوں. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ایف آئی آر ہو گئی ہیں سارے. یہ جو پنجاب جو 26 نومبر کو جو ہوا تھا اس کی ایف آئی آر ابھی درج ہو رہی ہیں. یہ نگران حکومت کا کام ہے. مجھے نگران تو نہیں ہے نا، تو باعث ہے. اور کس کے کہنے پہ کر رہی ہے، کس کے اشاروں پہ کر رہی ہے کہ ہمیں نہیں پتا. کب تک یہ کریں گے مجھے بتائیں؟ ہر عروج کو زوال حاصل ہے. کب تک یہ کریں گے یہ؟ اور کتنی نفرتیں سمیٹ رہے ہیں یہ. آپ نے رہنا تو یہی ہے نا، آپ نے رہنا یہی. یہ لوگ پاگل ہو چکے ہیں، یہ کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں ہیں، بھاگ جاتے ہیں یہاں سے، اس لیے کہ ان کو لوگ تھو کر رہے ہیں ان کے اوپر. ان کو شرم آنی چاہیے. اتنے بڑے بڑے ہو کے بھی ان کو کوئی پسند نہیں کرتا، ان سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا. اچھا میم، شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں عوام کو سستا آٹا دینے کے لیے کپڑے تک بیچنے پڑے تو بیچ دوں گا، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست داؤ پہ لگانی پڑی داؤ پہ لگا دوں گا، ہر چیز قربان کر دوں گا، لیکن پاکستانی عوام کو ریلیف دوں گا. پتہ نہیں خواب میں ریلیف دیں گے، کب ریلیف دیں گے. مطلب کتنے لطیفے سنائیں گے یہ لوگ. لطیفے سن کے بھی ہم تھک چکے ہیں. یقین کریں پاکستان کی حالت دیکھیں، یعنی کہ کیسے جو ہے آلو پیاز کے لیے ان کے پاس ان کے ڈالر نہیں ہے دینے کے لیے، ایلسز بند، ہر چیز. اس وقت کاروبار تباہ ہے. یقین کریں نوکریاں نہیں، کاروبار عمران خان کے دور میں ایون کورونا تھا، یقین کریں کاروبار اچھا تھا، لوگ پرچیزنگ پاور تھی لوگوں کی. اس وقت تو ایسی مایوسی ہے عوام میں. کل پرسوں کا دن آپ دیکھیں جو پاور انہوں نے بند کی ہے وہ کیا تھا؟ سارا پورا دن پاور بند. کبھی پاکستان میں ایسا ہوا؟ اور ان کے جو بغل بچے ہیں، جو سارے ان کے بغل بچے، وہ سارے ان کی تعریفیں کرتے ہیں. غیدہ فاروقی کا اس کے بعد ٹویٹ آیا کہ کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے. ان کو شرم نہیں آتی. یہ سارے پیسے کے پیچھے یہ جو پاگل ہوئے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ ایک لاٹ ہے نا، عوام جان چکی ہے. یہ جو خان صاحب کا مقصد تھا نا، خان صاحب کی سیاست کا مقصد پورا ہو چکا ہے کہ عوام جان جائے یہ ہو کیا رہا ہے. ہاں ہم مایوس ہوتے ہیں، ہم انسان ہیں نا، ہم کیوں نہ مایوس ہوں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اور بات جا کے پھر وہیں کی وہیں آ جاتی ہے. لیکن یہ مایوسی جو ہے نا ہماری، انشاءاللہ اللہ نے کہا ہے کہ مایوس نہیں ہونا، اور ہمارے خان نے کہا ہے کہ مایوسی گناہ ہے. تو ہم انشاءاللہ ضرور، ٹھیک ہے رات لمبی ہوتی ہے کبھی کبھی، لیکن انشاءاللہ یہ فتح ہوگی. یہ فتح ہماری ہے، ہمیں پکا یقین. پروٹیسٹ تو ہم نے بہت کیے اسلام آباد میں، پچھلے 9 مہینے سے ہم کر رہے ہیں. ابھی بھی خان صاحب نے کہا کہ ابھی تو آپ کو پتا ہے کہ محسن نقوی کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی، مطلب بالکل ایسی اپوائنٹمنٹ جو بندہ پلی بارگین دے کے اس نے وہ دیا ہے اور اپنے آپ کو چھڑوایا نیب میں، اور اس بندے کو ہم نے سی ایم بنا دیا اپنا. اور اتنا بائسڈ ہے وہ بندہ، ایک بائسڈ بندے کو آپ نے لگا کے اور ایسے راتوں رات سی ایم بنایا، راتوں رات اس کا حلف اٹھایا اس بندے نے. اور اس نے حلف اٹھاتے ہی کیا کام کیا؟ سب سے پہلے نگران حکومت کا یہ کام تو نہیں ہوتا. اس نے آتے سب پہ پرچے کرنا شروع کر دیا. ابھی پولیس دیکھ لیں کتنی پولیس ہے یہاں پہ. کیا ہمارا ایک پرامن احتجاج ہے؟ اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنی پولیس کی کیا ضرورت تھی. ان کو کیا لگ رہا ہے جیسے یہ ہم کو یا حملہ کرنے آ گیا؟ ہمارے ہاتھ میں کیا بم ہے؟ ان کی تیاری تو بالکل ایسی ہے جیسے ہمارے ہاتھ میں بم ہے. تو مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے ان کی مینٹیلٹی پہ کہ خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی الیکشن ہوں گے. خان صاحب تو ایک ہموار کرتے ہیں انتخابات کا عمل، ایک جمہوری عمل جس کو کہتے ہیں.